صوفی بزرگ ہندوستان کی مشترکہ روح کے علمبردار۔ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ صوفی بزرگوں کے ورثے سے گہری طور پر جڑی ہوئی ہے، جن کے روحانی پیغام محبت، ہمدردی اور وحدت نے مذہبی سرحدوں کو پار کر کے ایک منفرد ہندوستانی طرز اسلام کی بنیاد رکھی۔ سیاسی فتوحات کے برعکس جو اکثر تلوار کے زور پر آئیں، اسلام کا وہ پیغام جو صوفی بزرگوں کے ذریعے پھیلا، نرم، مؤثر اور جامع تھا۔ تصوف نے ہندوستانی تہذیب کے اقدار کو اپنایا، ان کی مزاحمت نہیں کی۔ اس روحانی راستے نے مقامی رسوم و رواج اور زبانوں کا احترام کیا اور اسلامی تعلیمات کو اس طرح مقامی روایات کے ساتھ جوڑا کہ مقامی اقدار مٹنے کے بجائے مزید نکھر گئیں۔ نتیجتاً صوفی بزرگوں نے صرف ایک مذہب نہیں پھیلایا بلکہ ایک ایسی ثقافت کو پروان چڑھایا جو اسلامی اصولوں کو ہندوستان کی ہماگیر وراثت کے ساتھ ہم آہنگ کرتی تھی۔ صوفی بزرگوں کی کشش ان کی سادہ مزاجی، انسانی مساوات، الہی محبت اور باطنی اصلاح کی تعلیمات میں مضمر تھیں۔ وہ شاہی درباروں اور مذہبی سخت گیری سے دور رہ کر عوام میں رہنا پسند کرتے تھے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر، نظام الدین اولیاء دہلی، بابا فرید پنجاب، شاہ جلال بنگال اور دیگر بزرگوں نے عوامی زبانوں اور لوک روایات کے ذریعے پیغام حق پہنچایا۔ انہوں نے مقامی مذاہب کو مٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان میں اخوت انسانی کا جذبہ شامل کیا۔ ان کی خانقاہیں روحانی مکالمے، قوالی اور لنگر اجتماعی کھانے کے مراکز بن گئے، جہاں ہر مذہب کے لوگ اکٹھے ہو کر روحانیت کا تجربہ کرتے۔ اس طرز عمل نے اسلام کو ایک غیر ملکی طاقت کے طور پر نہیں بلکہ ہندوستانی مذہبی منظرنامے کے فطری حصے کے طور پر متعارف کروایا۔ تصوف نے ذات پات اور سماجی تفریق سے تنگ آئے ہوئے طبقات کو پناہ دی۔ نچلے طبقوں کے لیے صوفی پیغام آزادی کا پیمبر تھا۔ اس نے انہیں عزت، مساوات اور براہ راست خدا سے تعلق کا احساس دیا۔ تصوف نے ذات پات اور سماجی تفریق سے تنگ آئے ہوئے طبقات کو پناہ دی۔ نچلے طبقوں کے لیے صوفی پیغام آزادی کا پیمبر تھا۔ اس نے انہیں عزت، مساوات اور براہ راست خدا سے تعلق کا احساس دیا، بغیر کسی درمیانی واسطے کے۔ یہی روحانی کشش اسلام کے پھیلاؤ میں سب سے طاقتور عامل بنی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ تصوف نے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کو توڑا نہیں بلکہ اس کی رنگا رنگی اور روحانی دولت میں اضافہ کیا۔ شاعری، موسیقی اور اخلاقی عمل کے ذریعے صوفی بزرگوں نے ایک ہم آہنگ ثقافت پیدا کی جس میں ہندو، بدھ، جین اور اسلامی عناصر ساتھ ساتھ پنپتے رہے اور ایک دوسرے کو جلا بخشتے رہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ صوفی بزرگ صرف مذہبی رہنما نہیں تھے بلکہ ثقافتی مصلحین تھے، جنہوں نے مختلف برادریوں کے درمیان پل تعمیر کیے۔ انہوں نے ایک مشترکہ تہذیب کی بنیاد رکھی جو محبت، برداشت اور روحانی وحدت پر قائم ہے۔ ہندوستان کے روحانی اور ثقافتی مزاج میں ان کا کردار ناقابل پیمائش ہے۔